جبیرہ، چونکہ جبیرے کے معاملے میں باریکیاں زیادہ ہیں اور مراجع کے فتوے مختلف ہیں، لہٰذا اس موضوع کو آقا سیستانی مدہ ظلہ العالی کے فتوے کے مطابق بیان کریں گے۔ بعض مخصوص حالات میں وضو یا غسل کو جبیرے کی صورت میں انجام دینا ہوتا ہے۔ جبیرہ کپڑا، پٹی یا اس جیسی چیز ہے جسے زخم، جلنے یا ٹوٹنے پر باندھا جاتا ہے، یا وہ دوا ہے جسے زخم پر رکھا یا لگایا جاتا ہے۔ اگر زخم وغیرہ کھلا ہے اور اس پر پانی ڈالا جا سکتا ہو تو پھر معمول کے مطابق وضو کرنا چاہیے۔ الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ اگر زخم وغیرہ چہرے یا ہاتھوں میں ہو اور وہ کھلا بھی ہو اور اس پر پانی ڈالنا نقصان دہ ہو یا نجس ہو اور اس پر پانی نہیں ڈال سکتے تو فقط اطراف کو دھونا کافی ہے۔ اگر زخم وغیرہ مسے کی جگہ ہو اور کھلا ہوا ہو تو اگر اس جگہ پر یا اس کے اطراف میں مسا کرنا ممکن ہو تو معمول کے مطابق وضو کریں گے، لیکن اگر اس پر مسا ممکن نہ ہو تو اس پر کپڑا ڈال کر اس پر مسا کریں گے، اور اگر کپڑا ڈالنا بھی ممکن نہ ہو تو پھر وضو کے بدلے تیمم کیا جائے گا۔ اگر زخم وغیرہ پٹی سے بندھا ہوا ہو تو اگر پٹی کے نیچے پانی پہنچانا ممکن ہو تو پانی پہنچائیں گے۔ ورنہ تر ہاتھ اس پر پھیر لیں گے۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اس کے علاوہ صورت میں کوئی پاک چیز اس پر ڈال کر اس پر ہاتھ پھیریں گے۔ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ اور اگر یہ سب ممکن نہ ہو تو جس طرح ممکن ہو وضو کریں گے اور تیمم بھی بجا لائیں گے۔ آخر میں چند نکات کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے۔ وضوء جبیرہ میں سر یا پیر کا مسح ہاتھ میں باقی رہ جانے والی رطوبت سے کیا جائے گا، چاہے انگلیوں پر جبیرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر جبیرہ وضو کے بعض حصے پر ہو تو اس پر بھی جبیرے کا حکم والا عمل انجام پائے گا، اور اگر جبیرہ پورے اعضاء وضو یا اس کے زیادہ حصے کو گھیرے ہو تو پھر اسے تیمم کرنا ہوگا۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اگر زخم پر ضرورت سے زیادہ پٹیاں بندھی ہوں اور اسے کھولا جا سکتا ہو تو اسے کھول کر معمول کے مطابق وضو کریں گے، یعنی وضو کو دھوئیں گے یا مسح کریں گے۔ لیکن اگر اسے کھولا نہ جا سکتا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے اسی طرح دھویا جائے اور تیمم بھی کیا جائے۔ غسل اور تیمم میں بھی وضو کی طرح جبیرے کا حکم ہے،
اور اس کے احکام و شرائط اور کیفیت ویسی ہی ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ لیکن جبیرہ غسل میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اسے صرف ترتیبی صورت میں ہی انجام دیا جا سکتا ہے۔ جس شخص پر جبیرہ وضو کر کے نماز پڑھنے کی ذمہ داری ہے، اگر اسے اپنے عذر کے برطرف ہونے کی امید نہ ہو تو وہ اول وقت ہی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ امید ہو کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا عذر دور ہو جائے گا تو احتیاط واجب یہ ہے کہ عذر کے برطرف ہونے تک وہ انتظار کرے اور آخر وقت میں جبیرہ وضو کے ذریعے اپنی نماز پڑھ لے۔ اگر شک ہو جائے کہ ہماری ذمہ داری جبیرہ وضو کر کے نماز پڑھنا ہے یا تیمم کر کے، تو احتیاط واجب کے بنا پر دونوں کو بجا لائے۔ وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على اور جبیرہ وضو سے عذر کے برطرف ہونے کے بعد بھی وہ کام کیے جا سکتے ہیں جن میں وضو کی ضرورت ہوتی ہے،